السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیو کا ڈرامہ سیریل بجو، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی لائک اور شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بجو نے کیسے صبا کا راز سارے اپنے بچوں پر فاش کر دیا، کیونکہ صبا نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا تو بجو نے کہا کہ میں اس کا تو بدلہ ضرور لوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ صبا اپنے بیٹے جواد کے بیٹے سے تنگ آ جاتی ہے اور اسے لے کر جا کر اپنی دوست کے گھر چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جواد اور فواد سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ کہاں گیا، اور یہ بجو ان سے بتا دیتی ہے کہ یہ تمہاری ماں نے تمہارے بیٹے کو تمہاری اپنی سہیلی کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ جب جواد کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ نے یہ کیا کیا، میں آپ سے بہت پریشان ہو گئی ہوں، آپ نے پہلے بجو پر الزام لگا دیا چوری کا، اور پھر آپ نے تو نہ میری بیوی کو پسند کرتی ہیں، اب آپ نے میرے بیٹے کو اپنی دوست کے گھر چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر میری بیوی تو آپ کی اولاد نہیں تھی، وہ تو غیروں میں سے آئی ہوئی تھی، لیکن جو میرا بیٹا تھا وہ آپ کا تو خون تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اسے کے ساتھ ایسا کیا، آپ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس پر آگے سے صبا کہتی ہے کہ تم سب بکواس بند کرو، میری مرضی جو مرضی میں کروں، یہ میرا گھر ہے، اگر تم لوگوں نے یہاں پر نہیں رہنا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو اس پر جواد کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تو آپ جانتی ہیں آپ اکیلی رہ جائیں گی اور آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر آگے سے صبا کہتی ہے کہ جو مرضی میں کروں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ اس پر جواد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری بیوی بھی بدسکونی سے زندگی گزار رہی ہے اور آپ نے میرے بیٹے کو بھی یہاں سے اپنی دوست کے گھر چھوڑ دیا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہاں پر کھڑی بجو یہ سب کچھ دیکھ کر مزے لے رہی تھی اور دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا چوری کا نا، اب دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، میں نے سارا جو تمہاری گیم تھی وہ سب تمہارے بچوں کے اوپر میں نے تمہارے راز سارے فاش کر دیے، اور تمہیں تو تمہارے بچے جان سے زیادہ عزیز تھے نا، وہ تمہاری اتنی خدمت کرتے تھے، تمہارا حکم مانتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا یہ سب کچھ ان کی ماں کر رہی تھی۔ تو اس پر آگے سے فوراً بجو بولتی ہے جواد کے ساتھ، جواد دیکھو نا، میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہاری ماں تو تمہارے بچے کو بھی نہیں برداشت کر سکی، وہ تو اس نے اس گھر سے نکال دیا، تو یہ مجھے کہاں برداشت کرے گی؟ میں تو چند دنوں کے لیے اپنے بہن کے گھر رہنے آئی تھی اور اس عورت نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، میں نے تم سب کو کہا تھا میں چور نہیں ہوں، لیکن تم لوگوں نے نہیں مانا اور آخرکار تلاشی لی اور پھر مجھے چور ثابت کر دیا، اگر یہ ویڈیو نہ ہوتی تو میں تو چور ثابت ہو گئی۔ تو اس پر وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بشرا بھی کھڑی ہوتی ہے، کیوں نہ کہ اسی نے تو اپنی بہن کے کمرے کی تلاشی لی تھی، وہ بہت ہی بہن سے شرمندہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بجو مجھے آپ معاف کر دیں، میں مجبور تھی۔ تو اس پر بجو کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم مجبور تھی، تم صبا کے حکم کی تابع دار تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ سب کو یہ حرکت کرے گی، اسی لیے میں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے اور میں نے کہا کہ یہ سب کو ریکارڈ ہو جائے گا تو میں تم سب کے سامنے صبا کی اصلیت کو بتا دوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے اس کی بیٹی صبا کی بیٹی سمینا کے اوپر بھی اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کے میاں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی اور روہیل کی شادی ہوئی تھی۔ جب وہ ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر آتی ہے تو روہیل اسے منانے آتا ہے، تو وہ پھر اپنی روہیل کو کہتی ہے کہ روہیل میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور آپ نے اسی لیے میرے ساتھ شادی کی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اور میری ماں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے شادی کی، میں تو پاگل تھی، میں آپ سے محبت کرتی تھی اور میں کہہ رہی تھی آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ مجھ سے محبت نہیں بلکہ آپ تو ایک سمجھوتے کے تحت میرے سے معاہدے کے تحت شادی کر رہے ہیں۔ تو اس پر آگے سے روہیل بولتا ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو، میں تم سے واقعی سچی محبت کرتا ہوں، تم مجھے ایک دفعہ موقع دو۔ وہ کہتی ہے کہ میں کوئی موقع نہیں دوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اب مجھے واقعی تمہیں دل سے محبت ہوگی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم ایک دفعہ گھر تو واپس چلو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتی، میں سمجھ رہی تھی، لیکن یہ تو میرا وہم تھا، اس لیے میں اب آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاؤں گی اور میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ تو اس پر وہ آگے سے روہیل ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ایسے مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم ایک مجھے موقع تو دو۔ وہ پھر کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ صبا کے بیٹوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ماں کے دل میں کیا ہے، وہ کتنی نفرت کرتی ہے ان کی بیویوں سے، کیونکہ ادھر اس نے بشرا کے ساتھ کیا بشرا کے سارے زیور لے کر بجو کے کمرے میں رکھ دیا اور بجو کو اپنی بہن کی نظروں کے سامنے گرا دیا، اور فواد نے بھی یہی سمجھا کہ واقعی بجو نے
یہ چوری کی تھی، اس لیے اب فواد اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے شرمندہ، وہ کہتا ہے کہ میں اس ماں کی وجہ سے کیسے ان سے معافی مانگوں، کیونکہ میں نے تو یہ واقعی سچ سمجھ لیا تھا کہ بچوں نے ہی یہ چوری کی ہے، لیکن آگے آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی